بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اوضع العلم ما وقف على اللسان وارفعه ما ظهر في الجوارح والارکان۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی کامیابی کا راز ہے اور تقوی ہی وہ راستہ ہے کہ جس میں فلاح و بہبود ہے، یعنی انسان کے لیے ہر طرح کی اصلاح اور ہر طرح کی اچھائی جو انسان کے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے، وہ صرف اور صرف تقوی میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو کامیابی کے راستے بتانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن جو لوگ آپ کو دنیا کی کامیابی اور صرف دنیا کی کامیابی کے راستے بتائیں گے تو ظاہراً آپ کو لگے گا کہ دنیا میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن در واقع وہ کامیابی دنیا کی بھی کامیابی نہیں۔ مشکل صرف اتنی ہے کہ اگر انسان ایسی چیزوں کو تجربہ کرنے کی کوشش کرے تو جب تجربہ کر کے اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم غلطی پہ تھے، جب تک غلطی سمجھ میں آئے گی اس وقت تک پھر اصلاح کرنے کا وقت نکل چکا ہوگا، پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو تقوی کو چھوڑ کے دین دیتے ہیں اور کہتے ہیں کامیابی اس میں، تقوی کو چھوڑ کے دین دینے کا مطلب نہیں، جن مذاہب میں یہ تقوی نہیں ہے، جن مذاہب میں الہی اصول نہیں ہے، جن مذاہب میں الہی تقوی نہیں ہے، یا جنہوں نے تقوی کے معنی کو بگاڑ دیا ہے، صوفیزم وغیرہ، جو لوگ تقوی کو چھوڑ کے دین دینا چاہتے ہیں وہاں بھی سیم یہی مشکل ہے، دین نہیں۔ لہٰذا نہ اس دین میں کامیابی ہے کہ جس دین میں تقوی نہ ہو، نہ اس دنیا میں کامیابی ہے کہ جس دنیا میں تقوی نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مولا کی بیان کے مطابق متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ ان کا اپنا نفس ہمیشہ رنج میں رہتا ہے، جبکہ دوسروں کو یہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو رنجیدہ نہیں ہونے دیتے۔ اپنا نفس ان کا رنج میں رہتا ہے، رنج یعنی افسوس میں، یعنی غمگین رہتا ہے، اپنے نفس میں غم رہتا ہے لیکن دوسروں کو غمگین نہیں ہونے دیتے۔ بعض اوقات جب ہم زندگی کو گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے کا ہمارا ایک بہت رائج جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم خود کوئی مشکل برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ دوسرا مشکل میں مبتلا ہو جائے کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ لہٰذا کہیں بھی کوئی بات ہوئی فوراً ہم نے جواب دے کے، مثلاً اس طرح سے ہوتا نہیں عام طور سے سماج و معاشرے میں، متقین یہ لوگ نہیں ہوتے، متقین یہ لوگ نہیں ہوتے۔ مثلاً کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور ہم نے اس طریقے سے اس سے کہہ دیا کہ اس کو برا لگ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، ہم مطمئن ہو گئے۔ اچھا، بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ صرف انسان کے دل کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا، کہنے سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہ ادھر ہونے والا ہے نہ ادھر ہونے والا، صرف اس احساس کے لیے کہ ہم نے اس بات کو اس کو سنا دیا، صرف اس لیے انسان کہہ دیتا ہے تاکہ ہمارے دل میں رنج، ہمارے دل میں غم نہ رہ جائے، بھلے ہی سننے کے بعد چاہے وہ غمگین ہو جائے۔ متقین لوگ ایسا نہیں کرتے۔ متقین کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان کو بری لگتی ہے تو برداشت کر لیتے ہیں، اس کے عوض میں بعض اوقات وہ غمگین ہوتے ہیں، ان کے دل میں غم ہوتا ہے اس چیز کا، لیکن وہ برداشت کر لیتے ہیں، مگر دوسرے کو غمگین نہیں ہونے دیتے، دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات ہے، سب اسلام سے ہٹ کے نہیں ہے، امام علی بیان کر رہے ہیں، مولا کا قول ہے یہ سب۔ تو متقین وہ لوگ ہوتے ہیں، البتہ اس کا دوسرا پہلو الگ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی کہہ دے، وہ حق و باطل الگ ہے اپنی جگہ پہ، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے باطل نہیں کہہ سکتے ہیں، جہاں حق بیانی کی ضرورت ہے وہاں حق بیانی کرنی پڑے گی، کہنا پڑے گا۔
ظالم کی مخالفت کرنی پڑے گی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جس طرح کی ہم نے مثالیں دی ہیں ایسے مواقع پہ کہ جہاں کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کسی سے غلطی ہو گئی، کوئی جزئی چیز ہو گئی، وہاں پہ انسان کوشش یہ کرے کہ بھلے ہی اس کے دل میں غم رہ جائے لیکن دوسرے کو غمگین نہ ہونے دے، دوسرے کو غم سے محفوظ رکھے۔ یہ متقین کے صفات میں سے۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے حقیر علم وہ ہے کہ جو صرف انسان کی یا عالم کی زبان پہ رہ جائے۔ سب سے حقیر پست علم وہ ہے جو صرف اس کے جاننے والے کی زبان پہ رہ جائے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیمتی وہ علم ہے کہ جس کا اظہار اعضاء و جوارح سے ہو۔ انسان کے جو جسم کے پارٹس ہیں، اعضاء و جوارح ہیں، ان سے اس کا اظہار ہو، سب سے قیمتی ہو، سب سے بہترین علم وہ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کر دیں، عالم لباس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، عالم علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جتنا ہم نے پڑھا ہم اتنے کے عالم ہیں، جتنا آپ نے پڑھا آپ اتنے کے عالم۔ اگر انسان بغیر پڑھے لکھے یہ امامہ ابا قبا پہن لے تو عالم جیسا لگے گا، عالم نہیں بنے گا۔ امامے میں علم نہیں ہے، امامہ علم کی پہچان ہے لیکن امامے میں علم نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ پہچان چوری ہو جائے، پہچان غصب ہو جائے، یہ الگ چیز ہے۔ لہٰذا دو چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جائیں، ایک یہ تعصب نکل جائے کہ یہ امامے والے ہیں اور وہ امامے والے نہیں۔ جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اس کی پہچان ہے اور وہی اس کی شخصیت ہے، سمجھ لو۔ دوسری چیز کہ جب بھی بات عالم کی آئے تو یہ ذہن میں یہ لباس، یا جب بھی یہ لباس آئے تب بھی عالم نہیں، بلکہ پہچان کے لیے معیار ہو اور اس معیار کی بنیاد پہ عالم طے ہو۔ مولا علماء کے لیے کہہ رہے ہیں، سبھی آگے نا اس میں، جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنے کا عالم ہے۔ ایک حرف پڑھ لیا ایک حرف کے عالم ہے، ایک چیپٹر پڑھا ایک چیپٹر کے عالم ہے، جتنا پڑھ لیا اتنے کے سب عالم ہے۔ اب یہ ایک الگ پوری وہ تفصیل ہے کہ امام آبا قبا کیا ہے اور کس بنیاد پہ ہے، وہ عالم دین، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں جس کا بھی موقع نہیں۔ سب سے حقیر وہ علم ہے کہ جو انسان کی صرف زبان پہ رہ جائے۔ عزیزان محترم، اگر عالم کا علم صرف لقلقہ زبانی، لقلقہ زبانی عربی میں یہ اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز صرف زبان تک محدود ہو، جس کا تعلق صرف زبان سے ہو، اس کو لقلقہ زبانی کہتے ہیں، یعنی زبان کا ہلنا، صرف زبان کا ایکٹیو ہونا۔ اگر عالم کا علم صرف لقلقہ زبانی ہو اور کوئی اور چیز اس سے ظاہر نہ ہو، کوئی عمل کوئی عبادت نہ ہو، تو وہ علم تو جو حقیر ہے وہ ہے، یہ عالم بھی ناقص ہے۔ سب کے لیے بات ہے، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنے کا عالم۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ مثلا نماز واجب ہے، ہم اس بات کے عالم ہیں۔ اگر اس وجوب پہ عمل ہو رہا ہے تو ہم ایک اچھے عالم ہیں، اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہ حقیر علم ہے، ناقص علم ہے، ہم اس چیز کے ناقص عالم ہیں۔ یہ علم صرف لقلقہ زبانی۔ اس کے مقابلے میں لیکن اگر لوگوں کو عالم کے الفاظ، اس کی لاجک، اس کی منطق سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کے عمل و کردار میں اصلاح ہو رہی ہے، تو یہ عالم جو ہے یہ کامل عالم ہے۔ یعنی ہمارے پاس دو طرح کے عالم ہوئے۔ وہ الگ ہے کہ جس نے جتنا علم حاصل کر لیا اتنا بڑا عالم، بڑے عالم اور چھوٹے عالم وہ اپنی جگہ پہ۔ علم حاصل کرنے کے بعد جتنا ہمارے پاس علم ہے اس اعتبار سے عالم دو طرح کے ہوئے۔ جس عالم نے اپنے علم پہ عمل کیا وہ کامل عالم ہوا، جس نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا وہ ناقص عالم ہوا۔ بغیر عمل کے علم کس فائدے کا؟ آج سی ڈیوں میں کتابیں ہوتی ہیں، ہارڈ میں کتابیں ہوتی ہیں، لیپ ٹاپ میں پوری لائبریری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ 5,000 10,000 8,000 پوری لائبریری۔ آئیے دکھائیں، کسی کو یقین نہ ہوتا۔ اگر علم صرف اس کا نام ہے کہ ہم کو اتنی چیزیں یاد ہیں ہمارے ذہن میں، ہم کو معلوم ہے، تو یہ سی ڈی بھی عالم ہے، یہ لیپ ٹاپ بھی عالم ہے، یہ موبائل بھی عالم ہے، سب اس میں ہے نا، اتنی چیزوں کا عالم۔ تو علم صرف میموری میں آ جانے کا نام نہیں ہے۔
علم عمل پہ اس کے نتیجے کے مرتب ہونے کا نام ہے. عمل سے نتیجہ ظاہر ہو، اس کا نام علم ہے. تو ہم جتنا بھی جانتے ہیں، یہ ذہن میں رہے، جس کو جو معلوم ہے اس حساب سے وہ عالم ہے. اس حساب سے اگر اس علم پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو ایک بہترین، کامل، مکمل، ایک اچھے عالم ہے. لیکن اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم پھر ناقص عالم ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس زمانے میں جب ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں سماج و معاشرے کو، تو اس زمانے میں علم کا چرچا تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے، لیکن اصل علم کم دکھ رہا ہے. قوت گویائی، بہترین بیان، صاحب بہت اچھے عالم، اس بنیاد پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں. اسی کو علم کا کمال تصور کیا ہے. نتیجے میں کیا ہے کہ وہ علم جو زبان تک محدود ہے پھر وہ عمل کو کمزور کر رہا ہے. جو علم زبان تک محدود ہے وہ عمل کو، غور کریں آپ، اب جب بھی جہاں بھی علمی نشست ہو، علمی گفتگو ہو، سوچیں کہ جو ہم کو علم مل رہا ہے یہ زبان والا ہے، یہ عمل والا ہے. جو بھی علم زبان تک محدود ہے وہ علم کے میدان میں کمزور کر رہا ہے. لہٰذا بعض اوقات تو افسوس ہے لیکن بہرحال حقیقت ہے، اور بات آئی تو کہنا چاہیے، بعض اوقات تو عوام الناس اپنی جہالت سے کم گمراہ ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے علم و دانش سے زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں جو اپنے کو عالم و دانشور سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کے علم کے نام پہ ایک صحیح راستہ اور صحیح بات نہیں پہنچا پاتے ہیں، یا مصنوعی علم، ڈپلیکیٹ علم دیا جاتا ہے. آئیے ہم آپ کو جم بندی کریں، کیونکہ ظاہر خطبے میں اتنا موقع نہیں ہوتا ہے. جم بندی کر کے آپ کو بتائیں کہ کن کن طرح کے علم سے انسان گمراہ ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کا زور ہے وہ ہے قوت گویائی کا، بولنے کی قوت، جس کے اندر ایکسپلین کرنے کا پاور جتنا اچھا ہوتا ہے، جس کے اندر خطابت جتنی اچھی ہوتی ہے، بیان کا پاور جتنا اچھا ہوتا ہے. البتہ خود بیان کا پاور بری چیز نہیں، نہ ہم اس کے مخالف ہیں، نہ اسلام اس کا مخالف ہے، نہ ہی کوئی عقل مند اس کا مخالف، بہت اچھی چیز ہے یہ. لیکن دیکھیں پاور ایک الگ چیز ہے. فلائٹ، ٹرین، بس، اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتی. اب اس کے اندر آپ انسانوں کو بٹھائیے گا تو انسان کو ٹرانسفر کرے گی، لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی رکھیے گا وہ ٹرانسفر کرے گی، اور اسی کے اندر اگر آپ نشیلی چیزیں اور مثلاً بم وغیرہ رکھیے گا تو وہ ٹرانسفر کرے گی. وہ پاور اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس پاور کے ذریعے سے ٹرانسفر کیا ہو رہا ہے یہ اہم. آج اگر قوت گویائی، خطابت، قوت بیان، ایکسپلین کا پاور اچھا ہے تو اس کا اچھا ہونا بہت اچھی چیز ہے، عیب نہیں ہے. لیکن سوال اس بات کا کہ اس پاور کے ذریعے، اس صلاحیت کے ذریعے کیا چیز ایکسپلین کی جا رہی ہے، کیا چیز بیان کی جا رہی ہے. تعلیمات آل محمد بیان کیے جا رہے ہیں کہ نہیں بیان کیے جا رہے ہیں؟ پیغام اہل بیت بیان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اہل بیت یا اسلام جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ بیان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کوالٹی کم دیکھتے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ کیسے بیان ہو رہا ہے. اور چونکہ کیسے پہ زیادہ زور ہوتا ہے لہٰذا نتیجے میں علم کم ہو جاتا ہے، علم جیسی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی کم علمی کی بنیاد پہ فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں صاحب تو بہت بڑے عالم، ان کا جیسا عالم کوئی دنیا میں نہیں. ایسے بعض نام ہیں سامنے، نام یہاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ آدمی جو خود اقرار کرتا ہے کہیں نہیں پڑھے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ان کے جیسا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں. بتائیے، تاریخ کے متعلق جب ہم سنتے ہیں کہ فلاں صاحب نے کہا کہ ہم سے زیادہ مثلاً گھر میں چولہا جلانے والی عورتیں جانتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کیسے بیوقوف تھے جو ان کو مانتے تھے. تاریخ میں ہے نا، بعض لوگوں کا یہ جملہ ہے جن کی نگاہ میں تاریخ ہوگی ان محظوظ ہوں گے کہ ہم سے بہتر تو وہ عورتیں جانتی ہیں جو گھر میں چولہا جلاتی ہیں. ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ جب ان سے بہتر وہ عورتیں جانتی ہیں تو پھر ان کو لوگ کیوں مانتے تھے. تعجب ہوتا ہے کہ نہیں، طنز ہوتا ہے ان پہ، مذاق اڑاتے ہیں، حق بھی ہے، صحیح بھی ہے. تو ایسے ہی اگر آج کی تاریخ لکھی جائے تو آنے والی نسل اس پہ بھی ہنسے گی. جو آدمی خود یہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، پھر بھی لوگ اس سے سنتے ہیں، پھر بھی لوگ، ہے کہ نہیں، آنے والا وقت ہنسے گا، اس قوم پہ ہنسے گا. دوسری چیز، وہ علم، بعض اوقات علم بیان ہوتا ہے اور علم کے نام پہ ہم کو بزی کیا جاتا ہے.
وہ علم جس کا تعلق انسان کے عمل سے نہ ہو، اعضاء و جوارح سے نہ ہو، جب وہ علم بیان ہوتا ہے تو اس علم کی بنیاد پہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ پھر عمل انسان کا کمزور ہوتا ہے، صرف علم کا نام ہوتا ہے، واقعی علم نہیں ہوتا ہے۔ مثلا بہت سامنے کی چیز، ولایت یعنی عمل، زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم ولایت کے ماننے والے، ورنہ جو سب سے بڑا ولایت کا مخالف تھا اس نے سب سے پہلے اقرار کیا تھا۔ اقرار کوئی چیز نہیں، البتہ مثال نہیں دے رہے مومنین سے، صرف ایک عبرت کے لیے مثال، تاریخی مثال دے رہے ہیں۔ ولایت کا تعلق صرف زبان سے نہیں، ولایت کا تعلق کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کی حکومت کے حوالے کیا، جیسا آپ کہیے گا ویسا ہم کریں گے۔ یعنی اگر ہم امام علی کی ولایت مانتے ہیں، اپنے ائمہ کی ولایت مانتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرنا، یہ تقاضا ہے ولایت۔ لیکن آج یہی ولایت کا تعلق صرف زبان سے رہ گیا۔ بیان کرنے والا بیان کر کے محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، سننے والا سن کے خوش ہوتا ہے، اسی پہ تعریف ہو جاتی ہے، اسی پہ بعد میں کہتے ہیں کیا کہنا، ایمان تازہ ہو گیا۔ کیوں ایمان کو باسی ہونے دیں کہ تازہ کرنے کی نوبت آئے؟ جب تک ایمان باسی نہیں ہوگا اس کو تازہ کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ اسی لیے اہل بیت نے کہا کہ ہر دن خود ایمان کو آگے بڑھاتے رہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو تازہ کرنے کے لیے آنا پڑے۔ تو یہ ولایت کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، پریکٹیکل لائف سے ہے، اور آج اسی ولایت کے نام پہ لوگوں کو پریکٹیکل لائف سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ ہو گیا، بہت جلدی۔ تیسری چیز، کلچر اور رسم۔ خود آج کلچر اور رسم ہمارے یہاں علم بن گیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا آیا ہے، ہمارے علاقے میں یہ ہوا ہے، ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے آئے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، یہ ہمارے یہاں علم بن گیا ہے۔ لہٰذا اب اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو انسان اس نئی چیز کو، البتہ جو اس نے سنا ہے اس کے سننے کے حساب سے نئی ہے، نئی نہیں ہے، ورنہ جو کر رہا ہے یہ نئی ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے 1400 سال پرانی ہے، لیکن چونکہ اس نے سنا نہیں لہٰذا اس کو یہ نہیں لگ رہی ہے۔ لہٰذا جب بیان کیا تھا وہ کہتا ہے ہم اس کو کیسے مان لیں، نئی چیز ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہم وہ کرتے آئے۔ کلچر انسان کو، رسم و رواج انسان کو علم سے دور رکھتے ہیں، عمل سے دور رکھتے ہیں۔ بہت چیزیں بیان کی جاتی ہیں، انسان کو معلوم بھی ہے، بعض اوقات دیکھا بھی، بعض لوگ سوال کرتے ہیں علماء سے جا کے، اور جب کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے کہ جو ان کے مبنا کے خلاف ہو تو کہتے ہیں نہیں اچھا اس کو چھوڑیے، اب اگلی بات بتائیے، ہے کہ نہیں؟ یہ مشکلات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کلچر میں ہوتا آیا، ہم اپنے کلچر کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم کو اپنے کلچر سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کو اپنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ علم بھی مفید نہیں ہے، یہ علم بھی نقصان دہ، رسم و رواج کا علم، یہ بھی علم، البتہ یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے کہا ہے بہت جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ یہی رسم و رواج جانتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، فلاں تاریخ کو ایسا ہوتا ہے، فلاں موقع پہ ایسا ہوتا ہے، شادی میں ایسا ہوتا ہے، نکاح میں ایسا ہوتا ہے، فلاں میں ایسا ہوتا ہے، فلاں میں۔ وہ پورے رسومات کے جاننے والے ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو رسومات بتائیں گے، ان کو نہیں معلوم کس کتاب میں کیا لکھا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات رسومات خلاف حق ہوتی ہے، خلاف اسلام ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے یہاں ہے اس لیے وہ بیان کریں گے۔ لہٰذا یہ علم انسان کو البتہ عمل تک پہنچاتا ہے، لیکن اس عمل تک نہیں پہنچاتا ہے جو عمل اسلام چاہتا ہے۔ عمل میں بھی بزی رکھتا ہے لیکن اس عمل تک نہیں۔ ہم انصاف نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، انصاف بھی کر لیتے ہیں، ہمت نہیں کر پاتے ہیں کہ مخالفت کریں اس کی۔ لہٰذا یہ علم بھی مشکل ساز ہے اس علم کے مقابلے میں جو حقیقت کا۔ وقت کو دیکھتے ہوئے صرف آخری بات، وہ علم کی جو انسان کے انانیت اور ایگو کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم چونکہ ایسا کرتے ہیں لہٰذا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ یہ سارے جو علم کے طریقے ہیں یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پالنے والے ہم کو اس علم سے بچا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا تھوڑا سا اگر لے بھی لیں گے اس کو کیا مشکل ہے، اتنا تو عمل والا علم لے رہے ہیں۔ کیا رسول سے زیادہ آپ کے پاس علم ہے؟ رسول جو شہر علم ہے، مدینۃ العلم ہے، اگر ان کے پاس تھوڑا سا ایسا علم آ بھی جائے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو کیا حرج ہے، اتنا علم تو موجود ہے۔ لیکن رسول دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے اس علم سے بچا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔
ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت، لہٰذا ہم اس علم کی کوشش کریں۔ اب اگر ہم اپنے کلچر، اپنے انانیت اور ایگو کے علم کے مطابق حقیقی علم کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا نقصان صرف ہم کو ہے۔ بعض اوقات سننے میں آتا ہے نا، ارے فلاں نے ایسے کیوں کہہ دیا، فلاں نے ایسا کیوں بول دیا، فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیسے کر دیا۔ بعض اوقات اس طرح کے اعتراضات ہوتے اور تعجب ہوتا ہے اعتراض کرنے والے کو کہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پہ اس پہ اعتراض کر رہا ہے کہ جس نے بہرحال 4 کتابیں پڑھی۔ انداز اعتراض تو آپ دیکھیں نا، جیسے رسول خدا کے اعتراض کر رہا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کہہ دیا، کیونکہ وہ اسلام کے ذمہ دار ہیں۔ علم جائیں، علم سے پوچھیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ بہت نقصان دہ۔ جب بیان کرنے والوں کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ یہ مجمع حق کو یا اس معیار پہ حق کو قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اپنے بیان کے معیار کو خود بخود کم کر دے گا۔ نقصان کس کا ہوا؟ جس کو مل رہا ہے اس کا نقصان ہوا، اعتراض کرنے والوں کا بھی نقصان ہوا، اور اعتراض کرنے والوں کی بنیاد پہ ان کا بھی نقصان ہوا جو اعتراض نہیں کر رہے۔ لہٰذا ہم لوگ جہاں سے ہم کو علم ملنا ہے، جہاں سے ہم کو معلومات حاصل کرنی ہے، کوشش کریں کہ اس دروازے کو کھلا رکھیں، اس کو بند نہ ہونے دیں، اس دروازے کو کم نہ کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو حق ہم تک آنا چاہیے وہ نہیں آ پائے گا۔ اور بعض اوقات افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی لوگ عمل نہیں کرتے۔ کسی موقع پہ کسی نے کہا کہ فلاں کام ایسے کہ جیسے امام کہتے ہیں، کہا یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ تو پھر امام تو فلاں چیز بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی نہ کریں۔ اللہ اکبر! یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اپنے آپ کو مذہب، دین اور عزاداری کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ امام تو فلاں بھی نہیں کرتے، کہ ہم وہ بھی نہ کریں؟ تم اپنا کو امام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہو، تمہاری حیثیت و اوقات کیا ہے؟ بہرحال ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس علم کو اپنائیں کہ جو علم دنیا و آخرت دونوں میں ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہمارا ساتھ دے سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ والصولۃ الحیدریہ۔ والعصمت فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعت الحسینیہ۔ والعبادت السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والمعصر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضا الرضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والہیبة العسکریہ۔ والغیبة الہیہ۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آج کی تاریخ ہے، بعض روایتوں کے حساب سے 23 ذی القعدہ
امام علی رضا علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ. اس کے علاوہ بعض دوسری روایتیں بھی موجود ہیں. امام کے متعلق اس سے پہلے جمعے میں بھی اور محفل میں بھی بہت ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں کہ حد اقل خود امام کا لقب ہم کو جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں. رضا، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ جس سے ہمارا امام بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے. البتہ دونوں میں فرق نہیں. اگر ہم نے امام کو راضی کر لیا تو خدا راضی ہو جائے گا، اگر خدا کو راضی کر لیا تو امام راضی ہو جائیں گے. اس لیے کہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہے، بلکہ یہ امام یہ اہل بیت ہی ہیں کہ جو واحد راستہ ہیں خدا تک پہنچنے کا، معرفت ربانی کا بہترین اور تنہا ترین یہ راستہ ہے. دوسری مناسبت آنے والی 25 ذی قعدہ، اسے روز دحو الارض بھی کہتے ہیں. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن، البتہ دحو الارض کے معنی بھی یہی ہے، جس دن زمین کا فرش بچھایا گیا ہے. اس کے کچھ اعمال بھی ہیں جو مفاتی اور دوسرے اعمال اور دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اس کی طرف مراجعہ کریں، ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں. البتہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں کہ وہ اعمال کرنے سے پہلے یا دعائیں پڑھنے سے پہلے بھی دیکھیں کہ ان دعاؤں میں کیا ہے، دعائیں ہمارے ذریعے سے کیا کہلا. کیونکہ اگر ہم کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا ہے تو پھر وہی لخلخہ زبانی ہوگا. معلوم ہو کیا ہے، کیوں ہے ایسا. اور دعائیں بھی اوتھینٹک ہونی چاہیے. وہ دعائیں کی جو ائمہ نے ہم سے کہا، وہ دعائیں کی جو معتبر راستوں سے ہوں گی. آج ہمارے یہاں بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو مشہور کر دی گئیں جس کا ائمہ سے کوئی رابطہ نہیں، ائمہ نے نہیں کہا، لیکن ہمارے یہاں مشہور کر دی گئی، رائج ہو گئی ہیں، ہر آدمی پڑھتا. تو ہم یہ دیکھیں کہ جن دعاؤں کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ دعائیں اس کی کیا روایت ہے. اگر ہے تو بالکل، اگر آپ کو مل جائے مطمئن ہے تو بالکل، یا کسی عالم، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی عالم سے ہی آپ چیک کریں گے. کیونکہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر اس چیز کے اعتبار کو پہچان پائے اور سمجھ پائے. تیسری مناسبت اسی ماہ ذی قعدہ کے آخر کی تاریخ ہے، جو کہ کچھ روایتوں کے حساب سے امام محمد تقی علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ ہے. ان کو یعنی لقب بھی ان کا بہت مشہور جواد لقب ہے. اس بنیاد پر ان کو امام جواد بھی کہا جاتا ہے. امام کی زندگی سلسلہ امامت میں چونکہ 9ویں امام ہیں، لہٰذا امام کی زندگی جس سلسلے سے گزر رہی تھی اس حساب سے نسبتاً غیبت سے زیادہ نزدیک ہے. اور یہ چیز آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض ہو چکی ہے کہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے. ائمہ کو اپنی بات پہنچانے میں، عوام الناس پبلک سے ملنے میں، پبلک امام سے مل کے سوال کرے، ان چیزوں میں مشکلات پیش آ رہی تھیں. یہ مشکلات 9ویں امام کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی، البتہ اس سے پہلے بھی شروع ہو چکی تھی. خود 8ویں امام کے زمانے میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں. ولایت عہدی کا فلسفہ اور اس کے پیچھے راضی یہی تھا. 9ویں امام کو دربار میں آنا پڑا، 9ویں امام کو بہت سارے مناظروں کو دیکھنا پڑا، مناظرے کرنے پڑے. خود بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہوئی اس لیے کہ آپ کے اوپر نگاہ رکھی جائے، جاسوسی کے وہ مرحلوں کو دیکھا آپ نے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ مختلف موقعوں پہ بیان ہوں گی اور ہوتی رہتی ہیں. اس خطبے میں اتنا وقت نہیں کہ ان تفصیلات میں جائیں، کہ جس کی بنیاد، ان چیزوں کی بنیاد پہ آپ احساس کر سکتے ہیں کہ کتنی سخت زندگی امام نے گزاری. لیکن اتنے حالات سخت اور خراب ہونے کے باوجود بھی امام نے باطل حکومت کے خلاف اپنے اعتراض کو نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا کہ مثلا ٹھیک ہے اتنے حالات خراب ہیں، چھوڑو جو کہہ رہے ہیں کرنے دو، ہم سے کوئی مطلب نہیں. اس چیز کو امام بھی انجام دے رہے تھے. لہٰذا امام نے حاکم سے نہیں کہا کہ تم بلا ڈرو مت، ہم کو کوئی سروکار نہیں، تم کیا کرو کیا نہیں کرو. ایک مرتبہ کا امام یہ کہہ دیتے کہ ہم کو تمہاری حکومت سے کوئی سروکار نہیں، تم جو بھی کرو ہم سے کوئی مطلب نہیں، تو حاکم مطمئن بھی ہو جاتا اور یقیناً امام شہید نہ کیے جاتے. تو امام نے بھی، امام کو بھی معلوم تھا، امام بھی اس چیز کو حاکم سے نہیں کہہ رہے تھے اور حاکم کو بھی علم تھا. یہی وہ وجہ تھی کہ جس بنیاد پہ جب حکومت ڈری تو اس مقام پہ پہنچی کہ اس نے امام کو شہید کرایا. ہر امام کی شہادت کے پیچھے
تقریباً یہی راز ہے کہ جب حکومت کو خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ آپ دیکھیے جتنے بھی امام ہیں سب کے قتل کے پیچھے وقت کے حاکم کہاں تھے. کسی اہل غیرہ نے قتل نہیں کیا، کسی ذاتی مسئلے میں قتل نہیں ہوئے، کسی اپنے پرسنل مسائل میں قتل نہیں ہوئے. جب بھی قتل کیا گیا، جب بھی شہادت ہوئی، شہادت اسی بنیاد پہ ہوئی کہ حکومت کو خطرہ محسوس ہوا اور وقت کے حاکم نے قتل کرایا. قتل کے پیچھے وقت کے حاکم کا ہاتھ تھا. یہ خود ایک بہت اہم اور مضبوط میسج ہے ہمارے لیے کہ کیسے بھی حالات پیش آ جائیں لیکن ظالم و جابر حکومت کو برداشت نہیں کرنا. امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ کہ جو یقیناً ہمارے لیے پیغام کربلا اور درس کربلا. کلمہ استرجاع پڑھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَلَلْإِسْلَامِ السَّلَامُ اِذْ بُلِيَتْ أُمَّةٍ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید. اس اسلام پہ ہمارا سلام، یعنی خدا حافظ وہ اسلام. ختم ہو گیا وہ اسلام کہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا ہو. یہی وہ چیز تھی کہ جو ہر امام کی زندگی میں ہم کو مسلسل اور مستقل نظر آ رہی ہے. آئیے آپ کا ایک قول ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج ہمارے لیے بہت اہم درس ہے امام کا، کیونکہ آج جب بھی دین کے نام پہ کچھ بھی کوئی بھی کہتا ہم قبول کر لیتے ہیں. کوئی میسج آ گیا کہ ایسا کرو تو یہ ہوگا، یہ دعا پڑھو، یہ عمل کرو، یہ نماز پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھ لو یا نکال لو یہاں کی زبان میں، بس فوراً ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نام پہ کچھ بھی آ جائے، اہل بیت کے نام پہ کچھ بھی آ جائے، ہم کرنے میں لگ جاتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ جس نے کسی کی بات سنی در واقع اس نے اس کی عبادت کی. مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی اس سے پہلے. جس نے کسی کی بات سنی، ہم نے بھی اس سے پہلے بعض موقعوں بیان کی. جس نے کسی کی بات سنی در واقع اس نے اس کی عبادت کی. اگر یہ بات کہنے والا خدا کی طرف سے کہہ رہا تھا تو سننے والے نے خدا کی عبادت کی، اور اگر یہ بات کہنے والا کسی اور کی خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یا بعض جگہوں پہ شیطان کی طرف سے کہہ رہا تھا تو اس نے شیطان کی عبادت کی. ہر عبادت بھی خدا کی عبادت نہیں ہے. خدا کی عبادت پہنچنے کے لیے پرفیکٹ طریقہ اور پرفیکٹ چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں. بہت اچھی چیز ہے بات کرنا، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی کہہ دے آپ لگ جائیں. آج ہمارے دین اور دوسرے ادیان میں فرق ہی یہی ہے، ہمارے فرقے اور دوسرے فرقوں میں فرق ہی یہی ہے. انہوں نے جو بھی نام پہ سنا اللہ کے سب کچھ کر لیا. ہم نے ٹھوک بجا کے اس کو اپنایا کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں ہے. لہٰذا اب اس راستے کو نہ کھولیں. اسلام واٹس ایپ سے نہ لے، فیس بک سے اسلام نہ لے، میل سے اسلام نہ لے، افواہوں سے اسلام نہ لے، کلچر سے اسلام نہ لے، سماج و معاشرے سے اسلام نہ لے، شہر کی ہواؤں سے اسلام نہ لے. جو وارثین اسلام ہیں ان سے لے، جو اسلام کے پرفیکٹ راستے ہیں ان سے اسلام لے، جو طریقے معین کی گئے ہیں ان سے لے. اس پہ آج خود مال امام اسلام کی طرف سے، مراجع کی طرف سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کہ آپ تک اسلام پہنچایا جائے. آیات اعظام کی سائٹ سے آپ جا کے ان کو دیکھیں، جو خود آیات اعظام کی سائٹ سے، آپ ان سے سوال کریں. اب کیسے ہم جانیں؟ بہت آسان طریقہ ہے جاننے کا. آپ آیات اعظام کو میل کریں، ان سے آپ پوچھیں، سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. خوب. اس کے بعد ایک چیز جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ نماز مختلف جگہوں پہ اگر آپ دیکھیے تو یقیناً ہماری قوم میں نماز پڑھنے سے متعلق دن بدن شعور بڑھتا جا رہا ہے اور نمازیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے پہلے کی نسبت کافی لوگ بڑھ گئے ہیں، دوسری مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو ابھی ساری چیزوں کو چھوڑ کے خود نماز کے متعلق 2-3 باتیں. بہت بنیادی چیز ہے نماز اسلام میں. نماز وہ چیز ہے کہ جہاں سے انسان اس بات کو عملاً اعلان کرتا ہے اور اس اعلان کی ابتدا ہوتی ہے کہ ہم اہل بیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. ان قبلت قبل ما سوا، اگر یہ قبول ہے تو باقی سب قبول ہے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهُ، اگر یہ رد ہو گئی تو باقی سب رد ہے. جو پڑھ ہی نہیں رہا اس کا
بہت بڑی چیریٹی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سب کچھ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں نہیں آتے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہوں گے گھر پہ، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے متعلق گفتگو۔ ہم کوشش کریں نماز کی کہ ہم نماز پڑھیں، اور دوسرے یہ کہ نماز کو اول وقت پڑھیں یا اہتمام سے پڑھیں۔ بہترین تعبیر بیان کی گئی اس کے لیے کہ جس طریقے سے انسان، دیکھیں اب ہوتا ہے نا ہم سب میں، روز صبح اٹھ کے ہر آدمی جو ہے وہ پہلے نہاتا تاکہ ہر طرح کی گندگی اور ان چیزوں سے پاک ہو جائے۔ کوئی آدمی اگر دن میں کئی بار نہائے تو کتنا صاف و شفاف ہوگا۔ اگر کوئی آدمی دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کتنا صاف و شفاف، کتنا اچھا ہوگا۔ عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں، البتہ یہ ہمارے جسم کی ضروریات یہ شاید اسی لیے ہیں کہ انسان جسم کی ضروریات کو دیکھ کے نفس اور روح کی ضروریات کو محسوس کرے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم کی روزانہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے انسان کے نفس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے انسان روز نہا کے اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، اگر انسان روز 5 مرتبہ نماز پڑھ لے تو اپنے روح کو، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لے گا، خدا سے نزدیک ہو جائے۔ کیوں؟ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اگر 5 مرتبہ ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے 5 قدم بڑھائیں گے، جن میں سے 1 قدم واقعی اگر بڑھ گیا تو خدا 10 قدم بڑھائے گا۔ کتنا بہترین راستہ ہے بارگاہ پروردگار میں پہنچنے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو اہمیت نہیں دے گا یا اس کو معمولی چیز سمجھے گا، وہ آخرت کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ جو شخص نماز کو اہمیت نہیں دے گا یا معمولی سمجھے گا، وہ آخرت کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اہمیت دے، معمولی نہ سمجھائے، پڑھ لیں گے بھی کیا، ابھی ٹائم ہے۔ اللہ بلا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے۔ کوئی بڑی ذات بلاتی ہے تو چھوٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہٹو وہ بلا رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خدا بلا رہا ہے، مالک کائنات بلا رہا ہے، مالک یوم الدین بلا رہا ہے، چھوڑ دیجئے دنیا کو، اس لیے کہ خدا بلا رہا ہے۔ اور سیم اسی مفہوم میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت ہے، جس کو ہم نے اس سے پہلے آپ کی اس خدمت میں پیش کیا۔ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آخرت کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ تو ہمارے پاس ہے کیا اہل بیت کی شفاعت کے علاوہ؟ کیا کریں گے ہم وہاں پہ؟ تنہا ہوں گے، غریب ہوں گے، بے سہارا ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی راحت کا سامان ہے تو صرف یہی محبت اہل بیت ہے۔ لیکن اگر اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ ہم کو پھر امام دینے سے انکار کر نہیں دیں گے ہم۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک ایسا راستہ بنائے، ایک ایسا طریقہ بنائے، ایک ایسی عادت بنائے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو، مومن کی پہچان میں سے، شناخت میں سے ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو مومن کو دیکھو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر اس کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ مومن، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو سب کچھ چھوڑ دیں، نماز، بس نماز اور کچھ نہیں۔ آئیے حالات حاضرہ میں، جو دنیا میں حالات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، فلسطین، غزہ کے حالات جو آئے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، عراق میں جو بلاسٹ ہو رہے ہیں، خود ہمارے ملک میں کشمیر میں ایک آفت ناگہانی، ایک ایکسیڈنٹل مصیبت ہے، سیلاب۔ ظاہر سی بات ہے، سیلاب وہ ایسی مشکل پریشانی ہے کہ بہرحال جو علاقے بھی اس کی زد میں ہے وہ کہیں بھی آ سکتا ہے اور آتا رہتا ہے۔ کافی حد تک انسان، مومنین، مسلمان وہاں مشکلات میں پریشان، موت و زندگی کے بیچ میں لڑ رہے ہیں۔ نیوز میں دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سارے حالات، بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں تک ہماری مدد پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے، جو بھی مدد بھیجی جا رہی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بیچ میں بھی مسائل پیش آتے ہیں۔ ان برے حالات میں بھی جہاں پہ لوگ زندگی و موت سے لڑ رہے ہیں، وہاں بھی بیچ میں بعض اوقات مسائل پیش ہو جاتے ہیں، معتبر راستے نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو موت و زندگی کے بیچ میں لڑ رہے ہیں، مشکل۔ ہماری ذمہ داری ہے، دنیا میں کہیں بھی انسانیت کے خلاف کوئی قدم ہو تب بھی ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھایا جائے تب بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
مومنین کے خلاف قدم اٹھایا جائے تب بھی ہماری ذمہ داری، اور بالخصوص اگر کوئی ایسی مصیبت ہو تو بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، ہم ان کی مدد کریں، اس لیے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی خداوند متعال نے جو ہماری سوشل ذمہ داریاں دیں ان میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جب بھی کسی پہ آج جو باتیں ہوتی ہیں فلاں جگہ بلاسٹ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ وہ ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں اور جو مظلوم ہے اس کے حمایت کی بھرپور کوشش کریں۔ یہاں مسئلہ مظلوم کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ مصیبت زدہ لوگوں کا ہے۔ وہاں پہ بولنے میں بعض اوقات لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، اس لیے کہ مظلوم کے مقابلے میں ایک ظالم ہوتا ہے، تو اب ظالم کے مقابلے میں کیسے ہی کھڑا ہو، ظالم سے دشمنی ہوگی۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی مقابلے میں ظالم نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اوپن ہو کے بول سکتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی ہماری ہیلپ و مدد ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں کہ ہم مدد کریں، تاکہ ان محرومین کو اس محرومیت سے نکال کے جو بھی ان کی زندگی کا لیول تھا وہاں تک واپس لانے کی کوشش کریں۔ اور اس میں وسعت نظری سے کام لینا چاہیے، اس میں بہت پلاننگ سے، وہ ہیں الحمدللہ ادارے کام کر رہے ہیں، معتبر ادارے بھی کام کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ جڑ کے کیجیے تاکہ سینٹرلائز طریقے سے یہ ہیلپ ہو اور وہاں پہ سب تک پہنچ سکے، کیونکہ اگر الگ الگ ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ کئی لوگ پہنچ گئے، ایک جگہ کوئی نہیں پہنچا، لہٰذا ہم لوگ ایک پروگرامنگ کے ساتھ اس کام کو کریں، لیکن بہرحال مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری انسانیت کا تقاضا ہے، یہ وہ مصیبت ہے۔ اگر ہم اس کو انسانیت کا تقاضا نہ سمجھیں تو حد اقل خود غرضی سمجھ لیں۔ ایک طرح سے یہ ایک ڈپازٹ ہے، یہ ایک سیونگ ہے۔ آج ان پہ مصیبت آئی، آپ ان کی مدد کیجیے، کل خدا نخواستہ آپ پہ اگر آ گئی تو دوسرے آپ کی کریں گے، یہ امید نہ رکھیں کہ وہ کریں گے، چونکہ آپ نے کسی کی لہٰذا دوسرے آپ کی کریں گے، جو بھی کرے خدا آپ کو اس سے ریٹرن کرے گا، لیکن یہ سوچ کے مت کیجیے گا، یہ سوچ کے کیجیے گا کہ چونکہ ہمارا انسانی فریضہ ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، چونکہ ہماری ایک اخلاقی اور انسانی اور مذہبی ذمہ داری ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خود عراق کی بھی ضروریات ہیں کہ وہاں بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے مطابق ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کریں، جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں ظلم کے خلاف لڑیں، اور جہاں پہ مالی مشکلات ہیں وہاں پہ ہم مالی مدد کریں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔